بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج کل کووڈ-19 کی ہالیڈیز چل رہی ہیں. اسپرنگ ہالیڈیز تھی وہ ایکسپینڈ ہو گئی, زیادہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں. تو ہم نے اس کو سوچا کہ بچوں سے بات کی جائے کہ کس طریقے سے ان کو چھٹیاں گزارنی چاہیے. ہمارے ساتھ ہے جی میڈم فائزہ, ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ ایز اے وائس پرنسپل کیڈ کالج. وی ہیو میڈم سائمہ, شی از اسلامک ٹیچر, شی از اے گریٹ اسلامک اسکالر آلسو, شی ٹیکس قرآن کلاس. جی میں اس میں ہم نے ایک سچویشن کا ایک اوپن فورم کا رکھا ہے تاکہ ہم بچوں کے بات کریں. اٹ از ناٹ فار اونلی فار آر کیڈٹس, اٹ از فار دا آل دا اسٹوڈنٹس دوز دے آر اسپینڈنگ دا ٹائم, ہاؤ ٹو میک دا ٹائم مور پریشیس اینڈ یوزفل. میرا یہ خیال تھا کہ ہم اس میں اس طریقے سے بات کی جائے کہ تاکہ بچوں کو ایک میسج کنوے ہو جائے میڈم کہ جی کہ ٹائم کو کیسے گزارا جائے. میرے خیال میں ایک جنرل ویو یہ تھا کہ ڈیلی ایک روٹین کو ہمیں سیٹ کرنا چاہیے. اس کو مونوٹنس روٹین نہ ہو. نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بچے گھروں میں جاتے ہیں وہ تھوڑا سا کیجول ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے, ناشتہ ٹائم پہ نہیں کرنا, اٹھنا ٹائم پہ نہیں ہے, پڑھنا ٹائم پہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس بھی پرابلم میں آتے ہیں اور بچوں کی روٹین بھی ایک ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ لیٹس ڈسکس اٹ آؤٹ کہ کیا ایک ہم ان کو ایک موڈس اپرنڈائی دے سکتے ہیں, ایک اسکیڈول دے سکتے ہیں کہ ٹائم کو کیسے گزارا جائے. میرا اپنا جو پرسنل ویو یہ ہے کہ ایک ہم ایک روٹین کو سیٹ کر لیں, خاص طور پہ بچے کہ صبح ان دا مارننگ اٹھنا, نماز میں ریگولر پڑھنا, نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد کوئی قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کے بعد وہ تھوڑا سا ٹائم یہ ہوتا ہے جو صبح فریشنس کا ٹائم ہے, جس کو ٹائم کو ہم اگر بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر لیں, کوئی ایسی فریش اسٹڈیز کر لیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے. ایون ون کین ڈو سرٹن ایکسرسائزز, وہ اس وقت ہو جاتے ہیں جی, نیو لیسنس کو آپ کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سارے مل کے بیٹھ کے ناشتہ کریں. کیوں میڈم اکٹھا ہے نا ٹائم, اس کو فیملی کو یوٹیلائز کریں, کو ناشتہ کریں. اور اس کے بعد جب یہ ناشتے کا ٹائم اکٹھا گزارنے کے بعد ان کو یہ کرنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ 8 بجے بچوں کو اپنی اسٹڈیز کے لیے بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آگے ایگزامز آ رہے ہیں اور مئی اور جون کے ایگزامز کے دن ہیں. دے آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پچھلا بھی ٹائم کافی ضائع ہو گیا اور یہ بچوں کا بڑا قیمتی ٹائم ہے. اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک اسکیڈول کو سیٹ کرنا ضروری ہے کہ بچے 8 بجے اسٹڈیز کے لیے بیٹھیں اور تقریباً کنٹینیوس 1 بجے 1:30 بجے تک ٹائم کو اسٹڈیز کریں, جس میں دیکھیں ہے 1 آور بریک, کہ ایک آدھی بریک کریں. بریک کے بعد مطلب آدھا گھنٹہ بریک کر دیں, چائے پئیں, ریفریش کریں اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر یہ 1 یا 1:30 بجے بریک کریں, سیکنڈ بریک ہو, جس میں وہ نماز ظہر ادا کریں. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد what they should do it کہ وہ ٹائم ایسا ہے جس میں کہ they should have a nap, ایک ریسٹ کا ٹائم ہے. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ریسٹ کرنا ضروری ہے. جب ریسٹ کرنے کے بعد وہ عصر کے ٹائم یا عصر سے پہلے اٹھیں. اس کے بعد جو عصر, آج کل دن کافی لمبے ہیں, مغرب کا ٹائم تقریباً 6:40 تک ہوتا ہے اور وہ نیپ والا ٹائم بھی کافی پرولونگ ہو گیا. اگر اس ٹائم کو اگر تھوڑا سا بچے بہتر یوٹیلائز کر سکیں کہ آدھا گھنٹہ ریسٹ کرنے کے بعد اٹھیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ کم از کم اسٹڈی کا کریں. اور اس کے بعد دے شوڈ ڈو سم فزیکل ایکٹیویٹیز, کوئی گھر کے اندر کوئی انڈور گیمز کر سکیں, پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی سکیں, کافی پی سکیں, چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں. وہ دیٹ از اگین دیٹ از ویری پازیٹیو. اس کے بعد جو مغرب کے بعد, مغرب و عشاء کا ٹائم نارملی آج کل کلوز ہے. مغرب نماز پڑھیں اور وہ ٹائم بیچ میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا دین کے لیے, دین کی سکھلائی کے لیے سارے اکٹھے بیٹھ جائیں, کو بات چیت کر سکیں, جس کے لیے میں چاہوں گا میڈم سائمہ تھوڑی بات کریں. عشاء کے بعد جو ٹائم ہے وہ کم از کم 2 گھنٹہ اویلیبل ہوتا ہے, 2 سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر بچے اس ٹائم کو بھی یوٹیلائز کریں اور اس کو اسٹڈی میں یوٹیلائز کر سکیں بغیر سونے سے پہلے, تو سونے کا ٹائم آلموسٹ 10:30 سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. 10:30 بجے پھر دے مسٹ گو ٹو سلیپ. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ دن میں اگر ایوریج دیکھا جائے میڈم کہ تقریباً بچوں کے لیے 8 سے 9 گھنٹے ہیں. 8 سے 9 گھنٹے کی میں آئی ووڈ لائک کہ جی آپ تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس 8 سے 9 گھنٹوں کو فردر کیسے بریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ بچے پیپرز کی بہتر طریقے سے تیاری کر سکیں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں کہ پیرنٹس ان کا اسکیڈول سیٹ کریں. بچوں کا اگر اسکیڈول سیٹ نہیں ہوگا تو بچے کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, اور اس میں پیرنٹس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے.
بچوں کو بتائیں کہ جی آلریڈی اگر میں اپنی کیڈٹ کالج کی بات کروں تو یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہمیں یہ آتا ہے، سلیبس ہم کور کروا چکے ہیں، سلیبس سب بچوں کو پتہ ہے، 2 راؤنڈس ہو گئے ہیں، ٹیسٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بچے بالکل ریلیکس کر رہے ہیں. ریلیکس نہیں کرنا، یہ وہ ٹائم ہے، اٹ از جسٹ لائک اے میراتھن. جب آپ میراتھن کے اندر جو لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے نا، وہاں آپ نے جان زیادہ لگانی ہوتی ہے. وہ جگہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ ایگزام میں لیگ کریں گے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جو ٹائم ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. پاس پیپرز اٹھائیں، پاس پیپرز کے اوپر لگائیں، ہر سبجیکٹ کو انڈیویجول ٹائم دیں، منیمم 1.5 گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو ضرور دیں. اگر آپ ایک دن 4 سبجیکٹ کرتے ہیں، 3 ہفتے کے ٹائم ڈیوائڈ کریں، 3 days 4 سبجیکٹس، 3 days 4 سبجیکٹس کی میں بات کر رہی ہوں 9th اور 10th کی. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا اگر کچھ بیچ میں سے رہ جاتا ہے کوئی تو سنڈے کو آپ رکھیں، سنڈے کو کمپلیٹ کریں. اس 1.5 گھنٹے کا مطلب ہے کمپلیٹ ایک چیپٹر آپ نے ریوائز کرنا ہے along with 5 years papers کہ اس سے کوسچنس کیا کیا آئے ہوئے ہیں. آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس چیز کو آپ نے چھوڑ دیا آپ اپنے پیپرز میں فلنگ کر جائیں گے، اچھے پیپرز نہیں دے سکیں گے اور مارکس اچھے نہیں آئیں گے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اچھا میڈم، ایک چیز اور میں آپ سے ڈسکس کروں. آج کل جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں یہ دن یہ ہے کہ نارملی پیرنٹس بھی اس چیز کو توجہ نہیں دیتے. کوئی شادیوں کا فنکشن ہے، کوئی نہ کوئی جیسے خوشی غمی والا ہوتا ہے جہاں پہ بچوں کی انوالومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی انوالومنٹ کی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ دیکھیں، قربانی دیتے ہی تو کچھ بنتے ہیں، بغیر قربانی دیے تو کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. یا آپ بچوں سے شادیاں اٹینڈ کروا لیں یا آپ بچوں کو پڑھا لکھا لیں. کوئی ایک کام نہیں ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں سائملٹینیسلی نہیں چل سکتی. بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے، اپنا ٹائم اسٹڈیز کو دینا ہوتا ہے. اور ابھی جو رہ گئے ہیں 2 مہینے کا مطلب یہ تو ایسے ٹائم گزرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ رمضان کی بالکل ڈفرینٹ آپ کی ٹائمنگس ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح سے نہیں اپنا آؤٹ پٹ دے پاتے ہیں اسٹڈیز کی طرف. ظاہر ہے خوب ویکنس بھی تھوڑی ہوتی ہے روزے رکھ کے. پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. عید کے 4تھے یا 5ویں دن آپ کا پیپر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پری بورڈ ہم اگر 9th 10th کا ابھی لے رہے ہیں، ایک آپ کو بہت اچھا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر ابھی بھی آپ کہیں لیگ کر رہے ہو اور اس کو نہیں آپ کور کرتے تو بچے یہ پھر رہ گئی آپ کی تیاری. آگے آپ فرسٹ یا سیکنڈ میں سفر کریں گے، یہ تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈم یہ جو مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں پہ گھر میں رہتے ہوئے پیرنٹس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس کی سپرویژن جو ہے نا، خاص طور پہ مدرس گھر پہ ہوں گے، اگر فادرز باہر جاتے ہیں یا فادرز اویلیبل ہوتے ہیں، انہوں نے دے مسٹ سپروائز دیئر اسٹڈیز اور بچوں کو چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں کیونکہ بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی، آپ نے بڑا اچھا بتایا. ہم انشاءاللہ رمضان کی روٹین کے اوپر بات کریں گے. میڈم میں سائمہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں یہ چاہوں گا تھوڑا سا اس چیز پہ ہائی لائٹ کریں کہ جیسے بچے روٹین میں جیسے میڈم نے بتایا کہ ایگزام کی پریپریشن کیسے کریں. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی آپ اس چیز پہ سبجیکٹ کو ہائی لائٹ کریں کہ جو دین کی بات ہے کہ نمازوں میں کس طرح سے کریں اور قرآن پاک کی اسٹڈی کیسے کریں اور اس کو ہم سلیبس کے ساتھ کیسے کور کریں. تھوڑا سا اس پہ بات چیت کیجیے. سر سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ خوشی غمی پہ جانے کی جو بات آپ نے کی، اور ایک دن کی شادی پہ جانے کا مطلب ہے کہ بچی کا پورا مہینہ ضائع ہوا، کیونکہ وہاں پہ جو کچھ ہلا گلا ہوتا ہے وہ پورے مہینے اس کے ذہن میں رہتا ہے. وہ پڑھتی بھی ہیں تو صحیح طرح نہیں پڑھتی. اور بچوں کا کوئی نہیں ہے کہ وہ شادیوں پہ جائے. شادی آگے بہت آنے والی ہیں، اس میں شرکت کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کی شرکت ضروری بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات کہ رمضان میں زیادہ فوکس کریں کہ پڑھائی بہت اچھی ہوتی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، روزوں میں بہت ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ کھانے پینے پہ ہی ہوتا ہے، بس کھاتے ہی رہتے ہیں. تو اس میں کھانا پینا نہیں ہوتا، پڑھائی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں برکت جو ڈالی ہے کہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھائی میں مزہ آتا ہے. قرآن پاک کے پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. اور اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ مختلف وظائف لوگ شروع کرتے ہیں. سب سے بہترین وظیفہ ہے قرآن کا پڑھنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے اور وظائف نہیں کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے. تو بچے تو جب پڑھتے ہیں قرآن پاک کے علاوہ بھی وہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے. تو وہ اس نیت سے اپنی کتابیں پڑھے، وہ جو بھی ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اور دینی، وہ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ عبادت ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وظائف کریں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھیں. نوافل میں اگر صرف تراویح بھی پڑھیں کافی ہے، بچے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے. اور قرآن پاک پڑھیں
اور اٹھتے بیٹھتے ہم ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مہینے میں یہ باقی چیزیں تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں، تو دن رات چلتے پھرتے ہم ذکر اذکار کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھے اٹھتے بیٹھتے. میں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بہت اچھا پڑھیں، آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی، اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. یہ بچے پڑھے جو بچے پڑھائی میں ویک ہیں وہ تو ضرور پڑھیں، وہ دیکھیں گے، وہ فیل کریں گے کہ ان کی پڑھائی کس حد تک بہتر ہوتی ہے. باقی اپنی نیت یہ رکھے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ آگے اس سے اپنے نیشن کو سرو کریں گے. تو یہ سارا عبادت ہی ہے، روزے بھی ہیں اور پڑھائی ویسے بھی ان کی عبادت میں ہی آتی ہے. ماشاءاللہ میڈم آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک چیز لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ آ جاتا ہے کہ جی رمضان کا مہینہ آ گیا، بس ہم نے خالی مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے اور بس اور کوئی کام ہم نے نہیں کرنا. تو میں جو مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا اس کا یہ ہے کہ یہ بچوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو تعلیم وہ حاصل کر رہے ہیں بیسیکلی تعلیم وہ انسانیت کی خدمت کے لیے حاصل کر رہے ہیں. یہ صرف نیت کا فرق ہے. اگر وہ اپنی روٹین کو بھی جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے بھی پڑھیں، سمجھیں اور نمازیں پڑھیں، ایک بیلنس کریٹ کریں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارا ٹائم بہت اچھا یوٹیلائز ہوگا. میڈم میں بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس چیز کو کور کر لیا. میرا خیال ہے کہ جو میسج ہم نے کنوے کرنا تھا دیٹ از دا میسج وچ از بینگ کنویڈ. الحمدللہ آئی ایم ویری پازیٹیو آر کیڈٹس اینڈ پرٹیکولرلی آل دا اسٹوڈنٹس دوز دے آر لسننگ ٹو اس دے میک یوز آف دا گڈ ٹائم. اور یاد رکھیے کہ جی ٹائم از منی، منی از یورز. اف یو انویسٹ ٹائم ٹوڈے انشاءاللہ ٹمارو ول بی یورز. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.